الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، ابھی مجھے یہ بزرگ فرما رہے تھے کہ 1 گھنٹہ خطاب کریں، تو میں نے ان سے معذرت کی ہے کہ 1 گھنٹہ بولنے کا تو میرا سٹیمنا ہی نہیں ہے۔ میں مختصر اور جامع گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ان کو عرض کیا کہ دربار عالیہ پر کوئی مہمان آئے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا جلدی جانا پڑے گا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو عرض کیا ہے، لیکن ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ جو بھی بولوں گا دل سے بولوں گا، نہ شہرت کے لیے بولوں گا نہ دولت کے لیے بولوں گا، نہ کسی دنیوی لالچ کے لیے بولوں گا، اس کو راضی رکھنے کے لیے بولوں گا، اور جس کا میلاد منایا جا رہا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، اس میں کمال اس نسبت کا ہے جو آپ کو اور مجھے ایک مرشد کامل سے نصیب ہوئی، اور اس نسبت نے ہمارا عقیدہ سنوار دیا۔ جب عقیدہ سنور جاتا ہے تو رسول کی پہچان آتی ہے، اور اگر رسول اللہ کی پہچان آ جائے تو اللہ کی پہچان آ جاتی ہے۔ ایک اللہ کو اگر کہیں سے ڈھونڈنا ہے تو رسول اللہ کے ذریعے ہی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ایک اللہ کو جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اگر اس اللہ کو پانا ہے تو مصطفیٰ کے قدم سے چپٹ۔ اور رسول کی پہچان ہمیں ملی اس نسبت سے جو اللہ نے ہمیں ہمارے مرشد کے ذریعے عطا فرمائی۔ ابھی جناب والا شاکر صاحب نے ایک بات عرض کی، میں اس کی وضاحت کر دوں تھوڑی سی، جس سے ہمیں ہمارے پیر کی عظمت نظر آئے۔ انہوں نے تھوڑی سی ایک بات مختصر سی کی مدینہ طیبہ کا، وہ واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ جب میں حج پہ گیا، میں آپ کو بتاؤں کیسے یہ لوگ اپنے مزاروں میں بھی زندہ ہیں، وہ زندگی رکھتے ہیں کہ جن کو ہمارا شعور نہیں پہنچ سکتا۔ اگر رسول اللہ کے یہ غلام اور خادم بھی اپنے مزاروں میں زندہ ہیں تو رسول اللہ کی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ حضور کی حیات کا عالم یہ دیکھیے، معراج کی رات تیرے اور میرے نبی کو جب مکہ مکرمہ سے فلسطین میں بیت المقدس میں لے جایا گیا، اور آپ کو وہاں رب کی نشانیاں دکھانے کے لیے لے جایا گیا، وہاں تمام 1,24,000 انبیاء کو اکٹھا کیا گیا، 313 رسولوں کو اکٹھا کیا گیا، پھر ان 313 رسولوں میں سے بھی 5 اولو العزم رسول اکٹھے کیے گئے، ان سب کو مسجد میں بٹھایا گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو اذان کس نے پڑھی؟ اذان فرشتوں کے سردار جبریل نے پڑھی۔ اذان فرشتوں کے سردار جبریل نے پڑھی، اور جب امامت کا وقت آیا تو جبریل نے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم خاتم النبیین کو امامت کے لیے کھڑا کیا. امامت کے لیے جب عام پبلک بیٹھی ہو نا تو امام کوئی بھی مولوی بن جائے گا، اور جب پہلی صف میں 50 عالم کھڑے ہوں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ان میں سے کس کو مصلی پر لے جائیں. جب ایک سے ایک بڑھ کر حافظ، ایک سے ایک بڑھ کر مفتی، ایک سے ایک بڑھ کر عالم اسی مسجد میں پیچھے مقتدی کے روپ میں کھڑے ہوں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اب ان کی امامت کون کرائے گا؟ تو ان کی امامت وہ کرائے گا جو ان تمام میں سے سب سے بڑا عالم ہو. تو جب جبریل نے تیرے اور میرے نبی کو امامت کے لیے مسجد اقصی کے مصلی پر کھڑا کیا، تمام نبیوں کی امامت کے لیے، اس میں اولو العزم 5 رسول بھی موجود تھے جن پر الہامی کتابیں آئیں، 313 رسول بھی تھے، 1,24,000 انبیاء بھی موجود تھے. تو وہیں مہر لگ گئی کہ سارے 1,24,000 انبیاء کا علم ایک طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف. آپ کو مصلی پر کھڑا کیا گیا، آپ نے امامت فرمائی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کی حیات مبارکہ کو آؤ دیکھو، وہ جو 1,24,000 انبیاء پیچھے حضور کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، کیا وہ سب اپنے قبروں میں نہیں تھے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک 313 رسول، 1,24,000 انبیاء، کیا اس وقت حیات تھے کہ اپنا وقت گزار کے قبروں میں جا چکے تھے؟ قبروں میں جا چکے تھے. اگر قبروں میں جا چکے تو پھر نماز کیسی پڑھ رہے تھے؟ پھر مسجد اقصی کس لیے آئے نماز پڑھنے کے لیے؟ تو پتہ کیونکہ جو مر جاتا ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتا. جب تک کوئی زندہ ہے اس پر نماز فرض ہے. جب وہ قبر میں گیا اس کی روح قبض ہو گئی، اس کے بعد جتنی اذانیں بھی آتی رہیں، کیا آپ نے سنا کہ مردے نے اٹھ کر ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی یا عشاء پڑھی؟ وہ تو دنیا سے اپنا وقت گزار گیا، اس کا تو اب حساب کتاب ہونا ہے. اب کہے کی نماز اور کہے کی عبادت. تو پتہ چلا کہ نبی زندہ ہیں، زندہ نہ ہوتے تو مسجد اقصی میں آ کر نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ اب جب 1,24,000 انبیاء نماز پڑھ رہے تھے تو جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس کی زندگی اور حیات کا کیا عالم ہوگا؟ تو نبی کی حیات تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. یہ اولیاء بھی اپنے مزاروں میں زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. جس کے پاس آنکھ آ جاتی ہے شعور کی وہ ان کو پہچان لیتا ہے. انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی بات کی. میں حج پہ گیا، سردی کا موسم تھا. مکہ میں اتنی سردی نہیں ہوتی، دسمبر کا مہینہ تھا غالباً. اللہ کے فضل و کرم سے اس نے بے شمار عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک حج بھی اس نے کروا دیا. حاجی تو نہیں بنا، کروا دیا اس نے. اب پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں وہ جانے، لیکن جب گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ قبولیت ہوگی تو بلاوا آیا ہے. مکہ میں اتنی سردی نہیں ہوتی. مدینہ منورہ میں جب ہم پہنچے نا تو مدینہ منورہ جو لوگ جاتے ہیں وہ اگر موسم سے واقف ہوں تو مدینہ میں ایک ایسا موسم ہوتا ہے بعض دفعہ کہ دن کو ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، اتنی گرمی ہوتی ہے. اور جیسے ہی رات ہوتی جاتی ہے ٹھنڈ پڑتی جاتی ہے، اور رات آدھی رات کے بعد جیسے کہ اب وقت گزر رہا ہے اس کے بعد سے فجر تک جب کبھی اردن کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چل پڑے نا تو اس قدر وہ تیز اور ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اس علاقے میں کبھی ویسی سردی نہیں دیکھی جیسے مدینہ منورہ میں کبھی کبھار ہوتی ہے. پھر جب دن ہوتا ہے تو دن کو پھر پنکھے چلتے ہیں اور ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، اور اگر ہوا کا رخ بدل جائے تو رات کو بھی گرمی ہو جاتی ہے، چاہے دسمبر کا مہینہ ہو یا جنوری کا مہینہ ہو. تو وہ دسمبر کا مہینہ تھا
اور شاید اردن کی طرف سے ہوا چلی اور شدید سردی کے عالم تھے. ہم کوئی عشاء کے لگ بھگ مدینہ منورہ پہنچے اور جہاں قیام تھا نا وہاں جا کے ہم ٹھہر گئے. میں نے سوچا کہ فجر کی نماز کے وقت نہ جائیں گے, تہجد کے وقت تھوڑی دیر پہلے جائیں گے, تہجد سے تہجد بھی پڑھیں گے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد فجر پڑھ کے واپس آ جائیں گے. سردی کی وجہ سے سستی ہو گئی کہ جناب والا کوئی تہجد کے وقت پڑھنے جائیں گے والا. حالانکہ میں نے بعد میں اپنی غلطی کا احساس کیا کہ حج کر کے آئے تھے تو اس حج پر قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے فوراً روضہ رسول پر حاضری دینی ضروری تھی. تو جناب والا میں سو گیا, دوران خواب حضور ناز جہاں نے مجھے ارشاد فرمایا کہ کیسے یہ لوگ زندہ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کتنے بجے کے آئے ہو مدینہ میں, اٹھو جاؤ اور سرکار کے مزار پر روضے پر حاضری دو. اس وقت کوئی تہجد کا بھی وقت نہیں ہوا تھا. اسی وقت اٹھے جناب, مسجد کے دروازے پر پہنچے. اس وقت مسجد کا دروازہ بھی انہوں نے بند کیا ہوا تھا. وہ تہجد کی اذان آتی تھی تو وہ کھولتے تھے, وہیں دروازے پر کھڑے رہے. جس سردی سے بچنے کے لیے جناب بستر میں سوئے تھے اسی سردی میں کھڑا کر دیا پیر نے کہ جہاں کھڑے ہو ہاتھ باندھ کر کے اپنا حج قبول کرواؤ. تو اللہ نے تو ہمیں ایسا مرشد دیا ہے جو پکڑ پکڑ کر ہمیں اللہ کے رسول کی طرف لے کے جائے. شکر کیا کرو اپنی قسمت پر اور شریعت پر عمل کیا کرو. زیادہ دیر میں بات نہیں کر سکتا اور 5-10 منٹ آپ سے گزارش کروں گا. ابھی پہلے نعت خانے میں بڑی نعت پڑی, وہ تو چلے گئے اٹھ کے, تو اس میں بھی میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں میرے بھائیوں. لاہور میں ایک میں میلاد میں گیا, وہ ایک نعت خواہ نعت پڑھنا شروع اس نے کی. جناب 2 گھنٹے نعت پڑھی, 2 گھنٹے اس نے نعت پڑھی. ہماری تو بس ہو گئی بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں تھوڑا سا خطاب کروں. میں جیسے ہی جناب خطاب کے لیے کرسی پر بیٹھا نعت خان اٹھ کے جانے لگا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا محترم تشریف رکھیں, جتنی دیر آپ نے ہمیں بٹھایا ہے کوئی 10 منٹ ہماری گزارشات بھی سن لیں, 10 منٹ ہماری گزارشات بھی سن لیں. اور یہ ادب کا مقام ہے, چھوٹ کے جانا مناسب نہیں ادب کی محفل سے. خیر وہ بیٹھ گیا, اس نے بھی سنی. جی آنا تھا نعت خانوں کو, اٹھ کے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اب میں نے آپ کے سامنے قرآن کی لفظ پڑھے. اللہ رب العزت نے فرمایا رفعنا لک ذکرک. 2 چیزوں کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے, ایک قرآن کی حفاظت اور ایک اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی کا. یہ آپ اور میں جو میلاد میں بیٹھے ہیں تیرا اور میرا کمال نہیں ہے, ذکر تو رب کروا رہا ہے, بے شک, اور ذکر ہمیشہ سے کروا رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب میں اللہ نے اس لیے تیرا ذکر بلند کیا کہ آپ میرے رسول ہیں, یہ نہیں فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یا یہ بھی رب فرما سکتا تھا اللہ اللہ ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہیں, نہ کوئی موازنہ نہ کوئی مقابلہ. لیکن رب کا کرم دیکھو, عنایات دیکھو, مقام اور مرتبہ دیکھو کیسا اس نے اپنے حبیب کو دیا. یہ نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے آپ کا ذکر بلند کیا کہ آپ میرے رسول ہیں, کیونکہ میں اگر کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجوں تو وہ میری وجہ سے ہی اس کی عزت ہے نا, میری وجہ سے اس کا مقام ہے نا. تو میں جہاں بھی کہوں گا میں یہ کہوں گا جناب میں فلانے بندے کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہوں, اس کی عزت کرنا کیونکہ وہ میرا نمائندہ ہے, میری طرف سے بھیجا گیا ہے. یہاں رب العزت نے فرمایا اے حبیب میں نے اپنی خاطر آپ کا ذکر بلند نہیں کیا بلکہ آپ کی خاطر آپ ہی کا ذکر بلند کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری, فیضان حضور ناز جہاں, فیضان حضور ناز جہاں, فیضان حضور ناز جہاں. اور محترم بزرگوں بھائیوں ذکر بھی ایسا بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس میں وقت کو کہیں رب نے نہیں دکھایا, یہ نہیں کہا
کہ میں نے آپ کا ذکر مکے میں بلند کیا، یا میں نے آپ کا ذکر مدینہ طیبہ میں بلند کیا، یا میں نے آپ کا ذکر آپ کی ظاہری حیات میں بلند کیا، یا میں نے آپ کا ذکر آپ کے روضہ مبارک میں بلند کیا، یا میں نے آپ کا ذکر کل کو قیامت کے دن بلند کروں گا؟ نہیں، رب العزت نے وقت کا تعین ہی نہیں فرمایا، فرمایا اے حبیب میں نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، کہ آپ کا ذکر عالم ارواح میں بھی بلند تھا، آپ کا ذکر آدم کی نبوت سے پہلے بھی بلند تھا، آپ کا ذکر آدم علیہ السلام کی نبوت کے بعد بھی بلند تھا، سارے 1,24,000 انبیاء کے ادوار میں بھی آپ کا ذکر بلند تھا۔ آج آپ ظاہری حیات میں آئے ہیں تو مکے میں پھر بھی آپ کا ذکر بلند ہے، مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے تو وہاں بھی آپ کا ذکر بلند ہے، وہ وقت گزار کر آپ روضہ مبارک میں گئے جو آج کا دور ہے تو اس میں بھی آپ کا ذکر بلند ہے۔ کیا اب آپ کا ذکر ظاہری حیات سے کم ہے؟ آپ کے روضہ مبارک کا دور آج چل رہا ہے، رب نے ذکر بلند کیا ہے، یہ بھی دن بہ دن بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر ہر بندہ قبر میں جائے گا تو قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، وہاں بھی حضور کا ذکر بلند ہے، اور پھر قبر کا عالم ختم ہو کر حشر کا میدان جب آئے گا تو حشر کے میدان کے دن بھی صاحب شفاعت بنا کر وہاں بھی آپ کا ذکر بلند کر دیا جائے گا، پھر حوض کوثر پر بٹھا کر بھی ذکر بلند کر دیا جائے گا، پھر کسی کو جنت ملے گی تو حضور ہی کی کرم سے ملے گی، بخشش ملے گی تو حضور کے کرم سے ملے گی، جنت کے درجات صرف اپنے عملوں سے ملیں گے، بخشش تو حضور ہی کی کرم سے ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، فیضان حضور ناز جہاں۔ تو آج ہم یہ جو جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، یہ حضور کا ذکر ہی تو بلند ہو رہا ہے، اس میں نہ آپ کا کمال، نہ میرا کمال، نہ اس کمیٹی کا کمال، کمیٹی کو بھی مبارک کہ اس سے اللہ نے یہ کام لے لیا، ہمیں بھی مبارک کہ ہمیں اللہ نے ہم سے یہ کام کروایا، آپ کو بھی مبارک کہ رات کو یہاں کر بیٹھ کر ذکر کی بلندی میں شریک ہو گئے ہو۔ قرآن بھی اس کی حفاظت میں ہے اور نبی کا ذکر کی بلندی بھی اس کی حفاظت میں ہے، ورنہ ہم مسلمانوں نے 1500 سال میں جو حشر اپنا کیا ہوا ہے، یہ اگر قرآن کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ نہ لیتا تو خدا نہ خواستہ قرآن پتہ نہیں آج کس حالت میں ہوتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی اللہ اپنے ذمہ نہ لیتا تو پتہ نہیں آج کیا حال ہو چکا ہوتا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا نماز میں ذکر آ جائے تو نماز جناب آپ کی صحیح نہیں رہتی، خیال آ جائے، یا حضور کو دیوار کے پیچھے کا معلوم نہیں تھا، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے، تو اور میں کون ہوتا ہے اس کا ذکر کم کرنے والا؟ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے حضور کے ذکر کو کم کرنے میں لگ جائے، حضور کا ذکر پھر بھی کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، کیونکہ بڑھانے والا رب العالمین ہے۔ آپ ملاحظہ کر لیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، آج سے کئی سال پہلے کیا اس طرح جشن کے میلاد کے جشن منائے جاتے تھے؟ بہت شاد نادر، کہیں کہیں کوئی محفل ہوتی تھی، کہیں کہیں کوئی جلوس نکلتا تھا، کہیں کہیں کوئی محفل نعت ہوتی تھی، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے حضور کے ذکر کی رونقیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ رونقیں قیامت تک چلتی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیرے میرے نبی پر درود نہ پڑھا جا رہا ہو، دنیا میں کوئی ایک ایسا گھڑی نہیں، ایک ایسا منٹ اور سیکنڈ نہیں جہاں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رک رہا ہوگا۔ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تو کوئی مشرق میں پڑھ رہا ہوگا، تو کوئی مغرب میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی شمال میں پڑھ رہا ہوگا، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی دنیا میں جہاں اور سورج نکلا ہے وہاں پڑھ رہا ہوگا، کوئی ویسے نہیں پڑھ رہا تو نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز میں بھی درود پڑھ رہا ہے اتحیات میں۔ اگر انسان سارے ہی غافل ہو جائیں تو فرشتے تو دن رات پڑھ رہے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، روزے پر آتے ہیں، درود و سلام پڑھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی تیرے اور میرے نبی کی حیات کی تصدیق ہے، اس حیات کی کہ آپ کے روح مبارک آپ کے جسم کے ساتھ زندہ اور جاوید ہے آج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ میری روح کو میرے جسم میں لٹاتا ہے، اور میں اپنے جسم میں موجود ہو کر اس اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مدینہ منورہ
جو جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، جب تک وہ جنت کا ٹکڑا اس دنیا پر ہے، اس دنیا میں قیامت نہیں آ سکتی۔ ریاض الجنت کا وہ جنت کا وہ ٹکڑا جہاں رسول پاک آرام فرما ہے، اس ٹکڑے کو جب فرشتے زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے تو تب قیامت برپا ہوگی، کیونکہ رحمت للعالمین کی موجودگی میں رب کی رحمت ہی برستی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور کے روضہ مبارک پر کوئی ایک وقت ایسا بتا دو جہاں صرف صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جا رہا۔ اب صلاۃ و سلام وہاں بھی پڑھا جا رہا ہے، فرشتے بھی قطار میں لگ کے پڑھ رہے ہیں، انسان بھی قطار میں لگ کے پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر جو وہاں موجود نہیں، کوئی ہندوستان میں پڑھ رہا ہے تو کوئی امریکہ میں تو کوئی یورپ میں تو کوئی افریقہ میں، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں 24 گھنٹے میں کہ جب درود و سلام کی صدائیں بلند نہ ہوتی ہوں، درود و سلام کم ہو یا بند ہو تو روح واپس جائے گی نا۔ درود و سلام تو پڑھا ہی جا رہا ہے تو روح تو جسم میں موجود ہے، کیونکہ جواب مل رہا ہے۔ ہر وقت سلام کا پڑھا جا رہا ہو تو میرے بھائیوں، تیرے اور میرے نبی کی عظمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ذکر بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی میں اب مدینہ منورہ میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شان دی اپنے حبیب کو، جیسے کہ کعبے کا طواف 24 گھنٹے ہو رہا ہے، اور صرف اس وقت رکتا ہے جب فرض نماز کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرض نماز کے جیسے ہی فرض ختم ہوتے ہیں، 2 رکعت فجر کے، 4 رکعت ظہر کے، 4 رکعت عصر کے، 3 رکعت مغرب کے، 4 رکعت عشاء کے، جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے فرض رکعتوں کے بعد تو طواف پھر ویسے کا ویسا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس دفعہ ابھی چند دن پہلے جب مدینہ منورہ مجھے حاضری نصیب ہوئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کعبے کا طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، جہاں کہ جناب والا صرف اذان کے وقت بند ہو رہا ہے، نماز کے وقت۔ تو جب مدینہ منورہ میں گیا تو وہاں دیکھا کہ وہاں ایسا نظام بن گیا ہے کہ وہاں حضور کے روضے پر صلاۃ و سلام کے لیے لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی 24 گھنٹے چل رہی ہیں، صرف اذان کے وقت بند ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے امام کو پیچھے لے گئے، اور جو حضور کی جالی مبارک پر سلام کی جگہ ہے وہاں ہر وقت ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، 24 گھنٹے۔ جس وقت آپ جائیں سلام پڑھنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی 1 منٹ کے لیے وہ لائن جناب والا بند نہیں ہوتی، صرف جب اللہ اکبر کی صدا فرض نماز کے لیے آتی ہے وہ دروازے پر روک دیتے ہیں، اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رفعنا لک ذکرک ہے، یہ اس کے ذکر کی بلندی ہے۔ اور رب العزت کل جب صاحب شفاعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو اپنی امت کے لیے شفاعت کرنا قبول فرمائے کہ گناہگاروں کے لیے شفاعت کریں کہ اللہ مہربانی کر کرم فرما، جیسے بھی ہیں تو میرے کلمہ گو، یا تو یہ شفاعت قبول فرمائے یا اپنی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں لے جائیں۔ یہ حضور کے سامنے 2 آپشن رکھی گئی کہ یا تو قیامت کے دن شفاعت کے منصب پر آئیں اور شفاعت فرمائیں، اللہ کے حکم کے ساتھ شفاعت فرمائیں، اللہ کا اذن جب تک نہیں ہوگا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہوگا تو سب سے پہلے شفاعت رسول اللہ فرمائیں گے، اس کے بعد تمام رسولوں اور انبیاء کو شفاعت کی جناب دے جائے گا اختیار، اس کے بعد ہر کامل ولی کو، ہر کامل پیر کو اپنے مرید کی شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے خاتم النبیین کو شفاعت کا دیا کہا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب شفاعت کے لیے وہاں کھڑا کیا جائے گا، میری جو ہے بیٹھنے کے لیے رب کے تخت کے ساتھ دربار میں نیچے ساتھ میری نشست بنائی جائے گی بیٹھنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا میں بیٹھوں گا نہیں، ادباً کہ رب کی بارگاہ میں، رب کے درگاہ میں میں بیٹھوں گا نہیں، میں کھڑے ہو کر شفاعت کروں۔ حضور نے فرمایا جب مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو شفاعت قبول کر لیں
یا اپنی آدھی امت کو بغیر کسی حساب اور کتاب میں جنت میں لے جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ آدھی امت تو گئی بغیر حساب کے، تو باقیوں کا کیا؟ باقیوں کا کیا بنے گا؟ اگر یہ میں تسلیم کر لوں کہ آدھی امت جائے بے حد و حساب، تو باقی کیوں؟ تو میں نے عرض کی الہی میں نے بے حساب آدھی امت کو نہیں بھیجنا، مجھے شفاعت کا موقع دے، کیونکہ میری شفاعت سب کے لیے ہوتی ہے، پرہیزگاروں کے لیے بھی، گناہگاروں کے لیے بھی، خطاکاروں کے لیے بھی، سیاہکاروں کے لیے بھی، نیکوں کے لیے بھی، بدوں کے لیے بھی، سوائے منافقوں کے۔ سوائے کس کے؟ منافقوں کے۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی محبت اور عظمت رسول ہوگی، اس کو شفاعت ملے۔ اللہ ہمیں منافقت کی زندگی سے بچائے۔ جو ہماری زبان پر ہو وہی ہمارے دل میں ہو۔ زبان پر اگر لبیک کے ترانے ہوں تو دل بھی لبیک ہو۔ زبان پر اگر ایسی خوبصورت محفلوں کی صدائیں ہوں تو دل میں بھی وہ صدائیں ہوں۔ زبان پر اگر خوبصورت نعت کے اشعار ہوں تو دل میں بھی اشعار ہوں۔ زبان سے اگر خوبصورت واعظ و نصیحت اور تقریریں ہوں تو دل میں بھی تقریریں اور واعظ و نصیحت ہو۔ تو صاحب شفاعت کی ہم امتی ہیں، اللہ کا شکر ہے جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب جس کو کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا، راضی کر دوں گا، اس کو تو پہلے رب نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عطا کر دی ہے۔ جب کوثر کے روپ میں دنیا جہان کی ہر شے عطا کر دی ہے، تو اب باقی کون سی چیز رہ گئی ہے جو رب نے عطا کرنی ہے؟ باقی ایک ہی چیز رہ گئی ہے، لے جا اپنے ساتھ اپنی امتی کو۔ اللہ ہمیں حضور کا امتی بنائے، اس امت کا حصہ ہمیں مرتے دم تک رکھے، حضور کے نقش قدم پر آپ کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا، حضور کی اتباع میں ہمیں اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز میں حضور کی اتباع کروائے، روزے میں حضور کی اتباع کروائے، سچ میں حضور کی اتباع کروائے، امانت میں حضور کی اتباع کروائے، ایک دوسرے کے دکھ دل بانٹنے میں حضور کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں حضور کی اطاعت اور حضور کی پیروی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری وجہ سے ہمارے نبی کی آنکھیں جھکے نہ، بلکہ ہماری وجہ سے ہمارے نبی کی آنکھیں اونچی ہوں کہ آپ دیکھو یہ ہے امت جس پر نبی بھی رشک کریں، جس پر رسول بھی رشک کریں، جس پر اور پہلی امتیں بھی رشک کریں۔ اے اللہ ہمارا ایسا کردار بنا دے کہ کل قیامت کے دن پیغمبر اسلام کی امت کو دیکھ کر باقی امتیں اور نبی رشک کریں کہ آؤ دیکھو یہ ہے ان کی امت رب کے محبوب۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ اشتہاروں کے اوپر ہمارے تصویریں مت لگوایا کریں۔ یہ آپ سے پہلے درخواست ہے میری اور حضور سید محمد شیراز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دامت برکات العالیہ کی جو کہ سجادہ نشین ہے، ہماری تصویریں اشتہاروں پر نہ لگوائیں۔ یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں، اور آئندہ اگر کسی اشتہار پر تصویر ہوئی، ابھی تو ہم تنبیہ کر رہے ہیں، ہم اس محفل میں شرکت نہیں کریں گے، اٹھ کے چلے جائیں۔ تو مہربانی تصویریں جو ہیں نہ لگوائیں۔ ایک تو ویسے بھی شرن صحیح نہیں ہے یہ جگہ جگہ پہ اس طرح تصویر لگنی، اشتہاروں میں، کھمبوں پہ، دیواروں پہ، مسجدوں پہ، یہ شرن ناجائز ہے، صحیح نہیں۔ اور دوسری پھر اس بے حرمتی بھی بہت ہوتی ہے۔ تو پہلے تو شریعت سامنے رکھیں، اور ہم نے شریعت سامنے رکھنی ہے۔ بہت بڑا اعتراض ہم پر ہوتا ہے کہ لو جی دیکھو یہ سٹیجوں پر بیٹھ کے ہمیں شریعت کی بات بتاتے ہیں، ان کے عالم اور مولوی اور پیر اپنی تصویریں تو بورڈوں سے ہٹواتے نہیں، تو بات کون سی شریعت کی یہ کرتے ہیں۔ تو ہم بہرائے مہربانی ہم تو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ کوشش کریں تصویر نہ لگوائیں۔ اور دوسری بات ابھی یہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ عورت کو پردے کے بارے میں، میرے بھائی عورت کا
اور مرد کا دونوں کا پردہ اسلام نے کہا. سورہ نور کے اندر جہاں عورت کا پردہ ہے وہاں مرد کا پردہ بھی ہے. مرد کا پردہ اس کی نگاہ ہے. آپ کی یہ نگاہ کسی غیر محرم عورت پر بری نیت سے نہ پڑے. اگر بری نیت سے ایک مرد کی نگاہ کسی نامحرم عورت پر پڑتی ہے تو مرد اپنا پردہ توڑ رہا. اور عورت کا پردہ سر سے لے کے پاؤں تک پورا کا پورا جسم اس کا پردہ ہے. عورت لفظ کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے. عین واو ریتے عورت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. رب نے عورت کو پردہ دے کر عزت دی ہے, اس کو تحفظ دیا ہے, اس کو امن اور سکون دیا ہے. اگر عورت اپنا تحفظ چاہتی ہے تو وہ بے مقصد سڑکوں پر نہ گھومے, بغیر کسی ضروری کام کے بازار میں زیادہ نہ گھومے, اور اگر جانا بھی پڑے تو اپنے جسم کی جو اسائش, جو آرائش ہے, جو زیب و زینت ہے, اس کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرے. یہ میرا حکم نہیں. سورہ نور آپ پڑھ لیں قرآن کی جا کر, کسی مولوی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ نور جائیں, گھر قرآن کھولیں, سورہ نور پڑھیں, آپ کو مرد کے پردے کا بھی پتہ چل جائے گا, عورت کے پردے کا پتہ چل جائے گا. اور پردہ صرف سید زادیوں پر نہیں ہے, کلمہ پڑھنے والی ہر عورت کے لیے پردے کے وہی احکامات ہیں. مرد بھی اپنے پردے کا خیال رکھے, عورت بھی اپنے پردے کا خیال رکھے. یہ ایک شرعی بات ہے جو انہوں نے مجھ سے پوچھی, میں نے ان کا جواب دے دیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان سے گزارش کر دیں کہ مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجیں اور پڑھائیں. میرے بھائیوں, ان کو پڑھاؤ, یہ ہم پر لازم ہے. صرف پڑھاؤ ہی نہیں بلکہ ان کو دین پر چل کر دکھاؤ. کل قیامت کے دن اور قبر میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں بیٹا دی, بیٹی دی, اولاد دی, ان کو دین سکھایا, قرآن پڑھایا, قرآن پر عمل کر کے دکھایا, اپنے رسول کا عشق سکھایا, رسول کی محبت سکھائی. تو میرے محترم بھائیوں, ہمارا دین پڑھائی ہی کہتا ہے. قرآن کی پہلی آیت ہی اقرا ہے کہ پڑھو. قرآن کا آغاز ہی پڑھنے سے ہوا. تو یہ اتنا اچھا مدرسہ ہے آپ کے سامنے بنا ہوا ہے, پڑھانے والے استاد موجود ہیں, بچوں کو پڑھائیں. قرآن پڑھیں گے تو انسان بنیں گے, اور پڑھ کر شاید ہمیں بھی قبر میں اس کا ثواب مل جائے. اس باپ کی کیا شان ہے جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے. اس باپ کی تو بخشش ہی بخشش ہے کہ اس کا جنازہ اس کی اولاد پڑھائے. اس باپ کی تو بخشش ہی بخشش ہے کہ اس کا ختم اس کی اولاد پڑھے. اس باپ کی تو ماں باپ کی تو بخشش ہی بخشش ہے کہ یہ نیک کام اولاد کرے بعد میں. ضرور ہم نے ایک بات کے لیے مولوی کو بلانا ہے, اپنے بچوں کو مولوی بنا دو. اتنا مولوی تو بناؤ تیرا جنازہ پڑھے, تیری بخشش کی دعا تو مانگے, تیرا ختم تو پڑھ لے. کم از کم اتنا دین تو ہم اپنی اولاد کو سکھا ہی دیں کہ وہ کوئی ڈنگی سدھی بات ہی تبلیغ کی کر دیں جس کا ثواب ہمیں قبر میں مل جائے. تو میں آپ سے اجازت, 10:30 کا میری ان سے بات تھی کہ 10:30 تک انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے. رسول پاک کی عظمت میں شان میں جو محفل منعقد کی, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے. بہت خوبصورت محفل انہوں نے منعقد کی, انہوں نے جو انتظام کیا اللہ تعالیٰ ان کا صلہ اس دنیا میں بھی دے, آخرت میں بھی دے. اور ہم جیسے گناہگار جو کہ اس محفل کے صدقے یہاں آ گئے ہیں رب کے مہربانی سے, اللہ تعالیٰ اس محفل, اس مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے, ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے, اور آئندہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله ربنا ورب العالمين بسم الله الرحمن